رحمة للعالمين یا رحمة للعالمين یا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے قابل قدر اور معزز سامعین، اس سے پہلے جو اسباق پیش کیے گئے ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات کے بعد اولین مسلمانوں کے حالات زندگی اور ان کے نام کو پیش کیا گیا ہے. اولین مسلمانوں میں سے اب ہم آتے ہیں سیدنا حاتب بن حارث اور سیدہ فاطمہ بنت مجلل رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف. حاتب بن حارث اور سیدہ فاطمہ بنت مجلل رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں شروع کرنے سے پہلے ہم خطبہ مسنونہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حاتب بن حارث بن معمر بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمحہ قرشی جمحی اور ان کی بیوی سیدہ فاطمہ بنت مجلل بن عبداللہ بن قیس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے جو بعثت کے بعد ابتدائی 3 برسوں میں مسلمان ہو گئے تھے. کفار مکہ نے انہیں اسلام قبول کرنے کی پاداش میں بہت ستایا تو انہوں نے حبشہ کی طرف دوسری ہجرت میں شرکت کی. اس سفر ہجرت میں ان کے بیٹے محمد بن حاتب اور حارث بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے. حاتب بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ ہی میں فوت ہو گئے. ان کی بیوی اور بچے 7 ہجری 628 عیسوی میں دیگر مسلمانوں کے ساتھ مدینہ تشریف لے آئے. محمد بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میرے باپ حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ میں وفات پا گئے تو میری والدہ مجھے واپس لے آئیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں. میرا ایک ہاتھ آگ سے جل گیا تھا. میری والدہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، یہ محمد بن حاتم ہے، اس کا ہاتھ آگ سے جل گیا ہے. محمد بن حاتم فرماتے ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں ہرگز جھوٹ نہیں بول سکتا. معلوم نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا عمل کیا، مجھ پر دم کیا یا میرے سر پر ہاتھ پھیرا. آپ نے میرے اور میری اولاد کے لیے برکت کی دعا کی. حضرت فاطمہ بنت مجلل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے نہیں اٹھی جب تک محمد بن حاتم کا ہاتھ ٹھیک نہ ہو گیا. اب ہم سیدنا حاتب بن حارث اور سیدہ
فقیہ بنت یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حاتب بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی خطاب بن حارث قرشی جمحی اور ان کی بیوی فقیہ بنت یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی سابقون الاولون صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شمار ہوتا ہے۔ دونوں میاں بیوی نے کفار کی صفاقیوں سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت ثانیہ میں شرکت کی اور حبشہ کو اپنا وطن بنا لیا۔ ایک روایت کے مطابق خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے راستے ہی میں وفات پا گئے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ انہوں نے وہاں سے واپسی پر دوران سفر میں وفات پائی۔ سیدنا فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوگی کی حالت میں غزوہ خیبر کے سال دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ پہنچی تھیں۔ سیدنا معمر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حاتم اور خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی معمر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دار ارقم میں تشریف لانے سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے بدر واحد اور دیگر تمام غزوات میں شرکت کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی۔ انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ ابن افرا اور معمر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھائی چارہ قائم کیا۔ حضرت معمر حاتم اور خطاب رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن قتیلہ بنت مظعون تھیں۔ سیدنا سلید بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلید بن عمرو بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار انتہائی جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ ان کی والدہ خولہ بنت عمرو بن حارث بن عمرو بن عبد سے تھیں۔ حضرت سلید بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب لوئی پر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب نامے میں شامل ہو جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ میں قریش مکہ کے سفیر حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی تھے۔ سلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون صحابہ کرام اور اولین مہاجرین رضی اللہ عنہ میں سے ہیں۔ آپ نے حبشہ کی طرف دوسری ہجرت میں شرکت کی۔ آپ کی بیوی فاطمہ بنت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی ہمراہ تھیں۔ اس کے بعد آپ مدینہ ہجرت کر گئے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حنودہ بن علی حنفی اور سمامہ بن اسال حنفی کی طرف سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ آپ معرکہ بدر واحد میں شامل ہوئے اور غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ سیدنا سکران بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکران بن عمرو بن عبد شمس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلید بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الاتی بھائی ہیں۔ ان کی والدہ حبئی بنت قیس بن زوبیس بن صلبہ بنو خزاعہ سے تھیں۔ یہ ابتدائی عہد کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں سے ہیں۔ انہوں نے حبشہ کی طرف دوسری ہجرت میں شرکت کی۔ اس سفر ہجرت میں ان کی زوجہ محترمہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ موسیٰ بن عقبہ اور ابو معشر سندھی فرماتے ہیں کہ سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین حبش ہی میں وفات پا گئے تھے، جبکہ محمد بن اسحاق اور محمد بن عمرو اقدمی کے بقول سکران مکہ واپس آ گئے تھے اور ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ ہی میں فوت ہوئے تھے۔ سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی۔ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب یہ ہے۔
عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف بن قصی قرشی مطلبی، ان کی کنیت ابو حارث یا ابو معاویہ تھی۔ ان کا نسب تیسری پشت پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 سال بڑے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بڑی قدر فرماتے تھے۔ یہ درمیانہ قد اور گندمی رنگ کے انتہائی خوبصورت شخص تھے۔ سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان خوشبخت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہیں جنہوں نے دعوت اسلام کے آغاز ہی میں اس وقت اسلام قبول کر لیا تھا، جبکہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دارالارقم کو مرکز تعلیم نہیں بنایا تھا۔ آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ جنگ بدر میں زخمی ہوئے اور انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے مدینہ کے راستے میں 63 برس کی عمر میں شہادت پائی۔ سیدنا مسعود بن ربیع القاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مسعود بن ربیع بن عمرو بن سعد بن عبد العزیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عمیر تھی۔ یہ بنو عبد مناف کے حلیف تھے۔ انہیں القاری اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق بنو قارہ سے ہے۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کے لیے دار ارقم کو مرکز نہیں بنایا تھا کہ یہ اسلام لے آئے۔ سلسلہ مواخات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسعود بن ربیع اور عبید بن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین بھائی چارہ قائم فرمایا۔ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر، احد اور خندق سمیت تمام مارکہ ہائے کارزار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ 30 ہجری 650 عیسوی میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سیدنا واقد بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا واقد بن عبداللہ بن عبد مناف بن عزیز بن صلبہ بن یربو بن حنظلہ بن مالک بن زید منات بن تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب بن نفیل کے حلیف تھے۔ ان کا شمار ان جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے جو اولین فرزندان اسلام تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی دعوت دین کے لیے دار ارقم کا انتخاب نہیں کیا تھا کہ یہ مشرف با اسلام ہو گئے۔ جب سیدنا واقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں رفاع بن عبد المند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ٹھہرے۔ سلسلہ مواخات میں بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بھائی قرار پائے۔ واقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سریے میں بھی شریک تھے جس کی قیادت سیدنا عبداللہ بن حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ اس لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی نخلہ کی طرف بھیجا تھا۔ عمرو بن حضرمی کو انہی نے قتل کیا تھا اور یہود نے اس قتل پر بڑا شور مچایا تھا۔ واقد بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر، احد اور خندق سمیت تمام مارکوں میں شریک رہے۔ انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اوائل میں وفات پائی۔ ان کا کوئی جانشین نہیں تھا۔ سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابتدائی مسلمانوں میں سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی نمایاں ہے۔ ان کی والدہ کا نام حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا جو کہ بنو جمحہ میں سے کسی کی لونڈی تھیں۔ مشہور ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی تھے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ وہ نوبی تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جن 7 افراد نے اپنا اسلام ظاہر کیا ان کی اسماء گرامی یہ ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر، عمار، سمیہ، صہیب، بلال اور مقداد رضی اللہ عنہم۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف جمحی کے غلام تھے۔ اس نے ان پر بے پناہ مظالم ڈھائے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مکہ ہی میں پیدا ہوئے اور پیدائشی طور پر غلام تھے۔ یہ عبداللہ بن جدعان کے ان 100 غلاموں میں سے تھے جو اسی کی غلامی میں پیدا ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز کیا تو ان غلاموں کو اس ڈر سے
شہر سے باہر منتقل کر دیا گیا، مبادا یہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ تاہم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکریاں چرانے کے لیے مکہ ہی میں روک لیا گیا۔ پھر وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت اسلام کے آغاز ہی میں مسلمان ہو گئے تھے۔ پہلے تو انہوں نے اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا، لیکن بعد ازاں وہ اپنے جوش ایمانی کے آگے زیادہ دیر تک ضبط کا بند نہ باندھ سکے۔ ایک مرتبہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبۃ اللہ کے پاس نصب شدہ ایک بت پر گندگی پھینک دی۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس پر تھوک دیا اور کہا، تمہارے عبادت کرنے والا ناکام و نامراد ہو۔ قریش کو اس بات کی خبر مل گئی، وہ فوراً عبداللہ بن جدعان کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تم بے دین ہو گئے ہو۔ وہ بولا، تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا، تمہارے سیاہ غلام نے اس طرح کی حرکت کی ہے۔ عبداللہ بن جدعان نے انہیں 100 اونٹ دیے کہ انہیں بتوں کے نام پر ذبح کر دو۔ اس کے علاوہ ابن جدعان نے انہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد کرنے کا بھی اختیار دے دیا۔ ممکن ہے ابن جدعان نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف کی ملکیت میں دے دیا ہو۔ بعض مورخین نے کہا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو جمحہ بن عمرو کی ایک لڑکی کے غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف جمحی سے 280 درہم کے عوض خرید کر آزاد کیا تھا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ سیاہ تھا۔ آپ دراز قد اور دبلے پتلے تھے۔ آپ کے گالوں پر گوشت بہت کم تھا اور بال انتہائی گھنے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش الحان اور فصیح البیان شخص تھے۔ یہ بات غلط اور بے بنیاد ہے کہ وہ شین کا لفظ ادا کرنے سے معذور تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی سین اللہ کے ہاں شین ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ روایت غلط ہے، بے بنیاد اور من گھڑت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اور ابو روحیہ عبداللہ بن عبد الرحمن خثمئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام معرکوں میں شریک رہے۔ آپ نے 20 ہجری 641 میں دمشق میں وفات پائی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق کے قبرستان کے چھوٹے دروازے کے پاس دفن کیا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 60 برس سے تجاوز کر چکی تھی۔ آپ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے مؤذن اور بیت المال کے خزانچی تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد